1400 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی ہوگی۔ حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید اور شمر کا نام و نشان مٹ گیا، سب ساتھی کٹ گئے۔ بڑے بیٹے علی اکبر نے کہا، ابا جان، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے کٹتا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے جانے دیں۔ جان نثاروں کے بعد اہل بیت کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر گئے تو سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے، کہنے لگے، چچا، میں بھی آپ کو دشمنوں کے ہاتھ کٹتا نہیں دیکھ سکتا، میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، ہمیں پیغام ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے۔ کندھے پر تلوار پڑی تو بازو کٹ گیا، تو کہنے لگے، یا اماں، ہائے چچا۔ تو حسین نے کہا، بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیری مدد کو نہیں پہنچ سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے جا کر رکھ دیا۔ کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ، جعفر شہید ہوئے۔ حسن کے بیٹے ابو بکر، اپنے بھائی جو حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں میں سے تھے، حضرت عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر، یہ 5 بھائی حضرت حسین کے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے 2 سال کے تھے، عبداللہ۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ کو لاؤ، میں اسے تھوڑا پیار کر لوں۔ جب آپ نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا تو شمر نے اشارہ کیا، عبد الموقت، اس نے نشانہ باندھا تیر سے، اور تیر آپ کی گردن سے آر پار ہو گیا۔ آپ چھوٹے سے تھے، ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں میں خون کو اٹھایا اور آسمان کی طرف کر دیا۔ کہا، یا اللہ، تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ میرے عزیزو، بتاؤ، اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، اولاد نو کتھوں کھواواں، جھوٹ نہ بولاں، چوری نہ کراں تے بچے کیویں پالاں؟ میرے عزیزو، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، ہر ایک نے اپنا حساب آپ دینا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ شمر نے حملہ کرنے کا کہا تو زرع بن شریق تمیمی نے نیزہ مارا۔ آپ کا سارا بدن خون سے بھرا ہوا، جسم زخموں سے چور۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے چوما ہے۔ جب آپ نیچے گرے تو شمر نے کہا، سر کاٹ دو۔ سنان بن ابی انس آگے بڑھا تو وہ کانپنے لگا۔ خولہ بن یزید نے گالیاں نکالی، آگے بڑھا اور سر کاٹ دیا۔ 72 کے سر کاٹ دیے۔ 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دیا۔ سب نیزے پر چڑھا دیے اور لاشوں پر گھوڑے چلا دیے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو کوفیوں نے گھسیٹا۔ کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے دیکھ کر ایک مرثیہ پڑھا، کہنے لگی، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو، آج رات حسین کی بارات ہے، انوکھی بارات ہے، نیزوں پر چڑھ کے آ رہی ہے۔ آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بوٹیوں کا سہرا بنایا ہوا ہے۔ آج اس کی بارات نیزوں پر چڑھ کے جا رہی ہے۔ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا۔
کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو کربلا کی مٹی نے گرد کو اڑایا اور کفن اڑا دیا۔ جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو، وہ امت کیا کر رہی ہے؟ چند پیسوں پہ ایمان بیچ رہی ہے۔ میرے عزیزو، نیا سال آ گیا۔ آج ہم توبہ کریں اللہ کے حضور اور اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ اللہ اب ہم تیری مان کر چلیں گے، اب ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور راہ حق پر چلا دے۔ آمین یا رب العالمین۔